ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث این رزق کے اوپر ہے کہ آپ کا رزق جو ہے نا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو جائے اور تمہاری عمر دراز کر دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جو فیملی ٹائز ہیں ان کو نبھانا، ان کو مینٹین کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ گھر گھر کی کہانی آپ کو ملتی ہے کہ پہلے ایک زمانے میں ہمارا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوتا تھا، ابھی اس لیول کا اسٹرانگ نہیں ہے۔ ایسے واقعات بھی آتے ہیں، اللہ معاف کرے، جہاں پہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو مار رہا ہے، یا اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، یا ان کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آ گیا ہے اور ان کا بالکل خیال نہیں کرتا، ریگارڈ نہیں کرتا، یا بہن بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے ہوئے ہیں، وراثت کے مسئلوں کے اوپر جھگڑے ہوئے ہیں، آپ کے فار ایگزامپل پپو کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، ماموں کے ساتھ ہوا ہے، چچا کے ساتھ ہوا ہے، دو سگے بھائی جو ہیں وہ بیکاز آف سم کائنڈ آف میرج پرپوزل دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ، وہ چاہتا تھا کہ جی اس کی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے ہو جائے، وہ نہیں ہوا تو بات چھوڑ دی، قطع تعلق ہی ہو گئی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہمیں کہتے ہیں نا ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ جی ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے اس کے اوپر، ہم کہتے ہیں بھائی صحیح ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہی ڈیزروڈ اٹ، اور ہم نے تعلق کاٹے ہوئے، پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رزق میں بھی فروانی ہو جائے ہمارے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا منع سلوا نازل ہو آسمانوں سے اور ہماری عمریں لمبی ہو جائیں، تو کیسے ہوں؟ اور یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا تھوڑی دیر پہلے، دیکھیں یہ جو فتنہ ہے نا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ جو فتنہ ہے نا تمہارے اوپر ایسا ہے کہ جیسے رات کا اندھیرا تمہیں لپیٹ لیتا ہے، اور پھر اس میں کیا ہوگا کہ ایک بندہ صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا، یا صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا۔ اور ایک انسان جو ہے نا چھوٹے سے اماؤنٹ کے پیچھے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ یعنی صحابہ کے لیے کتنی عجیب بات ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ بندہ صبح اٹھے وہ مومن ہو اور رات کو سونے جائے وہ کافر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اس طرح کا بندہ دیکھا ہی نہیں ہم لوگوں نے۔ یعنی ایون منافقین اس ٹائم پہ یہ بات کلیم نہیں کرتے تھے، منافقین بھی جو ہے نا وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، مسجدوں میں موجود ہوتے تھے، فجر میں بھی نظر آتے تھے، پہلی صف میں ہوتے تھے۔ پوائنٹ از کہ وہ کھلم کھلا کوئی بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ صبح کو اٹھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے جی نماز پڑھی فجر کی اور دن شروع کیا، رات کو سونے جاتا ہے تو انتہائی کو فوش کام، ایسا کام کرتا ہے جس میں بالکل وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ سو جاتا ہے سکون کے ساتھ کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو مسلمان گھرانے میں۔ اور ہمارے یہاں اتنے زیادہ اب دیکھیں کہ بیکاز آف سوشل میڈیا آلسو یو فائنڈ کہ ہم لوگ اکثر اس کو کرٹیسائز کر چکے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر جو کچھ کانٹینٹ آ رہا ہے، جو کوئی مواد اس پہ کریٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری یوتھ جو ہے اس کتنے پرابلمس کے اندر ملوث ہوئی ہوئی ہے، کتنا آسان کر دیا گیا ہے گناہ کرنا۔ یعنی how easy it has become to commit sins and how difficult it has become to stay on the right path۔ اور اگر کوئی بندہ آج شرافت کی راہ اختیار کرتا ہے، آج کوئی بندہ دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے، سارے اس کو الٹا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، which is so hard to believe کہ یار ایک بندہ نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے، ایک بندہ اللہ کے دین سے جڑنا چاہ رہا ہے، آپ اسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور کتنے میسیجز آتے ہیں، میں خود آپ کو بتاؤں کہ جی فار ایگزامپل کوئی سسٹر کہتی ہیں جی میں نے حجاب کیا ہے لیکن میرے پیرنٹس نہیں مان رہے، میں نے حجاب کیا ہے میرے ہسبینڈ نہیں مان رہے، ایک لڑکا کہتا ہے جی میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پیرنٹس مجھے روک رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ چلو خود نہیں کر رہے، ٹھیک ہے فیئر انف، ایک ہے آپ لوگوں کو بھی روک رہے ہو اچھائی کرنے سے، حالانکہ آپ لوگوں کو اچھائی سے روکنے میں کون سا آپ کے اوپر مطلب کون سا ٹیکس لگا ہوا ہے آپ پہ کہ آپ کو کہا کہ جا رہا ہے کہ اس کو آپ نے روکنا ہی روکنا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی امر بالمعروف کے بجائے نا وہ منکر کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، عجیب معاملہ ہے۔ دیکھیں نا سبحان اللہ، یہ مسلمان ہے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ ماں اپنی بیٹی کو حجاب سے روک رہی ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ رب ہے رشتے کروانے والا، یہ رب ہے سب کی۔ باپ اپنے بیٹے کو داڑھی سے روک رہا ہے اور مزے سے روک رہا ہے کہ اگر اس کا یہ مولوی ہو گیا تو دنیا نہیں پائے گا، ان کو نا دنیا جاتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اٹس دا ایگزیکٹ اپوزٹ، کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دی جائے گی۔ ہمارا بلیف سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک، ہماری تو ذہنوں کی فلسفی نا، ہمارا رب نا ہم پیسے کو بنا لیا ہے، پیسہ ہمیں جہاں جاتے ہوئے نظر آئے نا، حالانکہ وہ ہو بے شک مطلب دین کے مطابق وہ آئے گا یہاں پہ، لیکن سنس وہ ایفرٹ اس سے نظر نہیں آ رہی، ایمان ہی کمزوری ہے نا۔ کیا حدیث میں آتا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک، تو اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر اپنی عبادت کے لیے، تجھے میں نے 24 گھنٹے دیے تو 24 منٹ نکال لیں، تیرے میں دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا تجھ سے۔ یعنی ماں باپ بھی چاہتے ہیں نا فقیر بیٹا نہ رہے ہمارا، دور کر دوں گا فقیری کو۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَا مَسَدُّ فَقْرًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تو یہ بزی کر دوں گا، لیکن فقیری کو دور نہیں لے جاؤں گا۔ اور جس میں بات کی جائے کہ جو فتنے آ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، مطلب ایک سے بڑا ایک فتنہ، وہ حدیث بات ہے نا کہ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، کہ لوگوں پہ فتنے دلوں پہ، یعنی لوگوں کے دلوں پہ اس طرح سے فتنے آئیں گے جیسے كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، جیسے اسٹرا میٹ ہوتا ہے نا ووون اپ سائڈ ڈاؤن،
تو وہ دیکھیں ہم سبحان اللہ ایک کے اوپر دوسرا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات. اور LGBTQ ہے تو جینڈر رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور جینڈر کرائسس کا لوگ شکار ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنے تھے. تو یہ ٹائم ایسا آ رہا ہے ایون ابھی جو میٹاورس ٹائپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں جو کہ لائف اتنی ورچوئل کی طرف لے جائیں گی کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. بات ہے کہ اس میں اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا نا تو ہمیں بڑی بری مار پڑنے والی ہے. سیلف انالیسس اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اس کی بہت زیادہ کمتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا. بے شک. تو وہی چیز ہے کہ مطلب ہر بندے کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ